مسلمانوں نے اسلامی علوم کی حفاظت، اشاعت، اس کی ترویج، اس کو زندگیوں میں لانے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے۔ یہ ویسے ہی نہیں محفوظ رہ گیا۔ ہم نے 150 سال کے انگریزی اقتدار اور ان کے جبر و تشدد اور ہر قسم کی ریاستی چیرہ دستیوں کے باوجود ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اس علوم نبوت کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ دیکھیں، بہت سادی سی بات ہے اور سمجھنے کی ہے۔ انگریز جب اس خطے میں آیا، جو اس خطے کے زوال، اس کے اخلاق اور تعلیم کے زوال اور اس کی معیشت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بنا۔ کبھی آپ کو یہ چیزیں تو چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، کبھی آپ اس کو پڑھیں، اس موضوع کو کہ انگریز نے اس خطے کو لوٹا کس طرح، اور یہاں کیا روایات تھیں، یہاں تعلیم کا کیا نظام پہلے موجود تھا، اور یہاں کے وسائل سے انگلستان کے صنعتی انقلاب کے لیے کون سا ایندھن فراہم ہوتا رہا۔ ہمارے وسائل کا دھواں ان کی فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا رہا، اور جب گیا اس خطے کو چھوڑ کر تو کیسی گنوار اور جاہل قوم چھوڑ کے گیا 150 سال کے اقتدار کے بعد۔ تو اس دور کے اندر جہاں بھی دنیا میں کولونیل ایج جو تھا، جو بھی جہاں بھی دنیا میں کالونیز بنی، تو اس بات کا بہت اہتمام کیا گیا کہ مفتوح قوم کا رشتہ اس کے مذہب اور اس کی تہذیب اور اس کی اقدار سے کاٹ دیا جائے۔ پوری دنیا میں ایسے ہوا، اور بہت سخت اس میں ریاستی جبر و تشدد ہو، غیر معمولی۔ سینٹرل ایشیا پر جب رشین انویژن ہوا اور وہ لوگ اس کو قابض ہوئے، تو دین کی تعلیم اور اس پہ مکمل پابندی لگی۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک عالم آئے قزاقستان کے، تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے۔ تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہمارے ہاں بہت بڑا مدرسہ ہے ہمارا، وہ کسی مدرسے کے محتمم تھے وہاں کے۔ ویسے میں ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ جو 70-75 سالہ دور تھا سوویت یونین کا، اس میں آپ لوگوں نے دینی علوم کیسے بچائے؟ کیونکہ وہ تو پابندی تھی، جبر تھا، قرآن پاک چھپ نہیں سکتا تھا، دینی درسگاہ قائم نہیں ہو سکتی تھی، حفظ یا ناظرہ پڑھایا نہیں جا سکتا تھا، دین پڑھانا تو مزید دین پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مسجدوں میں قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، قرآن چھاپا نہیں جا سکتا تھا، یا کسی باہر کے ملک میں چھپا ہوا قرآن اندر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ یہ دور گزرا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، اور میں اس پر حیران ہوا کہ دیکھیں مسلمان علوم دینیہ کے لیے کس قسم کی قربانیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہوگا یہ بات کہ رشیا رقبے کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے، اور پھر اگر آپ اس سارے سینٹرل ایشیا کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو یہ بہت، آپ کبھی نقشے میں دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سے سائبیریا کے دوسرے کنارے تک جو ٹرین جاتی تھی، مجھے بالکل اس کے ایگزیکٹ دن تو بھول گئے جو انہوں نے بتائے تھے، نہیں اس میں اشتباہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے سوویت یونین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جو ٹرین جاتی تھی تو وہ 10 دن کا سفر ہوتا تھا۔ 10 دن میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی، اور ظاہر ہے 10 دن میں اس کی واپسی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پڑھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آپ کو شاید یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جس زمانے میں سوویت یونین قائم تھا اور روس ابھی یعنی یہ ٹوٹا نہیں تھا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد نہیں ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک انہی ملکوں میں تھا۔ مشہور تھا ان کے بارے میں کہ ہر دوسرا بندہ انٹیلیجنس کا آدمی، ایک ہی گھر کے اندر ماں انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہوتی تھی، باپ پر اور بیٹوں پر اور بچوں پر، اور بچے ماں کے خلاف۔ آپ نے KGB کا نام اور ان کی چیزوں کی تفصیلات، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پہ جو فلمیں ڈرامے بنتے ہیں وہ بھی دیکھے ہوں، تو ناول لکھے گئے ہیں اس کے اوپر، بہت کچھ اس پہ لکھا گیا۔ KGB جو ان کے انٹیلیجنس ادارہ تھا، سب سے زیادہ لوگ اس میں رہے، تو اس لیے ہر بندے کو یہ ڈر ہوتا تھا۔ قرآن شریف اگر گھر میں ماں نکال رہی ہے پڑھنے کے لیے، اگر اسے کہیں سے اس کے پاس رہ گیا ہے کوئی آباء و اجداد کا نسخہ، تو اس کو بچوں سے ڈر لگتا تھا کہ یہ نہ بتا دیں، اور بیوی کو شوہر سے ڈر لگتا تھا، شوہر کو بیوی سے ڈر لگتا تھا۔ اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں بیٹھ کر لوگ دین پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہم نے یہ نکالا تھا کہ استاد اور شاگرد، 7-8 شاگرد ہو گئے اور ایک استاد ہو گئے، وہ ٹرین کا ٹکٹ لے لیتے تھے، پورا جو ایک کوپا یا ایک ڈبہ ہوتا ہے وہ پورا بک کرا لیتے تھے،
اور وہ ہمارے ملک کے اس کونے سے سائبیریا کے آخری کونے تک کا ٹکٹ لے کر اس کوپے کے اندر بیٹھ جاتے تھے استاد اور شاگرد، اور اب 10 دن تک کسی کوپے میں رہنا ہے اور صرف ٹکٹ چیک کرنے آنا ہے اور کسی اور نے نہیں آنا. تو جاتے ہوئے بھی سبق پڑھتے تھے اور واپس کے 10 دن کے اندر بھی سبق پڑھتے تھے. یہ بھی سبق پڑھنے کا ایک محفوظ طریقہ. یہ جو ریاستی، یہ جو ایسٹ ترکستان جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے بالکل گلگت کے ساتھ چین کا جو علاقہ ہے، یہ ایک آزاد اسلامی ریاست تھی ترکستان کے نام سے، جو چین کا مقبوضہ ہے اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم اور مقہور مسلمان اب بھی یہیں پر، ایغور مسلمان جن کو کہتے ہیں. ایک ایغور مسلم مجھے ملا 2-3-4 سال پہلے، تو میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو جبر کی جو داستانیں ہم سنتے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے پڑھتے تھے ہمارے ساتھ جب میں بنو ٹاؤن میں پڑھتا تھا انہی علاقوں کے، ہم نے ان سے سنا ہوا تھا عجیب عجیب داستانیں اور عجیب کہانیاں. وہ چونکہ پاکستان آ گئے دین پڑھنے کے لیے تو پتہ چل گیا تھا پاکستان چلے گئے، اب ان کے لیے واپسی کی راہیں مسدود تھی. اس میں سے ہمارا ایک دوست مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 8 سال ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، تو میں اپنے ملک تو واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کسی دین پڑھنے گیا تو واپسی نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنے کا بہت وہ تھا ہے، شوق ہے، اور اس نے اتنے درد دل سے وہ داستان سنائی اپنی جدائی کی ماں سے اور ماں کی یاد کی کہ وہ بھی رویا اور مجھے بھی رلایا. خیر اس کی فراغت ہو گئی، مجھے نہیں پتا، میں بھی کراچی سے وہاں سے چلا گیا. 3-4-5 سال پہلے مجھے وہ اتفاق سے استنبول میں مل گیا، وہی دوست ہمارا. میں نام اس کا اس سے نہیں لیتا کہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے لیے میں کوئی مشکل نہ بناؤں. تو وہ مجھے مل گیا استنبول کے اندر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے وہ بات یاد تھی اس کی جدائی کی، تو اس نے کہا کہ جب بہت عرصہ ہو گیا تو میری ماں نے جوڑ جوڑ کر پیسے اتنے پیسے بنا لیے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے، پاکستان آنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کسی طریقے سے دبئی چلی. اور کہا میں بھی پھر کراچی سے دبئی گیا، اور 11 یا 12 سال کے بعد ہم ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد جب ایک مختصر سی ملاقات ہوئی، جس کے بعد مجھے واپس اپنے ملک کے علاوہ دنیا میں کہیں اور جانا تھا، ظاہر ہے واپسی نہیں ہو سکتی، اور میری ماں نے واپس جانا تھا. تو وہاں ہم نے ایک ترتیب بنائی اور سوچا کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ترکی نے سب سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون اس لیے کیا کہ وہ ان کو ترکی النسل سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، یہ جو خطہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری، ان کی زبان بھی بہت آپس سے ملتی جلتی ہے، کوئی 70-80% زبان ایک ہی ہے. تو کہنے لگے کہ وہاں چونکہ ہمیں آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے ترکی کے اندر، اور وہاں بڑی ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ وہاں جمع ہیں، تو آپ کو وہاں استنبول کے اندر کاشغر اور ختن کے ریسٹورانٹس انہی ناموں سے ملیں گے ان لوگوں کے بنائے ہوئے جگہ جگہ. تو کہنے لگے پھر ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے. کیا یعنی ان دونوں آپ کو 2 واقعات بتانے کے، اس طرح کے بے شمار ہیں. کل پرسوں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جو ایک آرکائیو سے نکلی تھی، کہ جب الجزائر کے اندر فرانسیسی استعمار کے زمانے میں مسلمانوں نے جو تہخانوں کے اندر اپنے دینی تعلیم کا نظام بنایا تھا، اس کی ایک پرانی تصویر کسی آرکائیو سے کسی نے نکالی تھی، کہ اوپر سے وہ عجیب وہ لگ رہا تھا، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اوپر کی بلڈنگ کیا ہے. ایسی ایک کچی تھی، ایک ایسی ایک چھوٹا سا حجرہ کمرہ نما چیز تھی، اس سے پھر نیچے تہخانہ کچا نیچے، اور نیچے پوری درسگاہ. تو یہ جو میں ایسٹ ترکستان کی بات کر رہا تھا، یہاں کے ایک صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دینی علوم کیسے محفوظ رکھے اپنے ہاں، لوگ آخر مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا پابندی آئی بالکل اسی طرح کی جیسے روس کے اندر آئی، اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور آج بھی ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام تو ہمارے یہاں ممکن نہیں تھا. تو جو اساتذہ رہ گئے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ لوگ تو رہ جاتے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ بچوں کو قرآن حفظ کرانے کا یہ رکھا ہوا. یہ مجھے خود ایک، یعنی جس بندے نے یہ بات مجھے بتائی، بڑے تاجروں میں سے تھے وہاں کے، انہوں نے یہاں لاہور میں اپنے بچے جامعہ اشرفیہ میں اور لاہور کے ایک اور مدرسے میں لے کر آئے تھے، چونکہ وہ تو بڑے بزنس مین تھے، ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو یہاں سے ان کے بچوں نے حفظ کیا. میں نے پوچھا کہ پچھلی نسلوں نے کیسے کیا، تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ترتیب یہ تھی کہ بس ایک تہخانے کے اندر استاد اپنے 6-7-8 شاگردوں کے ساتھ اتر جاتا تھا، اور اوپر جو اس تہخانے کے اندر کچھ وینٹیلیشن کا نظام رکھا جاتا تھا، کہ ان کی انجینئرنگ کا کوئی طریقہ کار تھا، اور 6 مہینے کا راشن، خشک راشن ہم ان کو تہخانے میں اتار دیتے، اور اس کے بعد اوپر سے جو ہے اس کو چھت ڈال دیا کرتے تھے.
بند کر, کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا جانے. 6 مہینے یہ لوگ نیچے رہتے تھے, اور اسی دوران ان کا کھانا پینا بھی نیچے, اور جو بیت الخلاء وغیرہ ضروریات بھی نیچے. اور اساتذہ بتاتے تھے کہ اگر آپ تو حفظ کے ساتھ کہ آپ 6 مہینے بعد جب یہ چھت توڑ کر ہمیں نکالیں گے تو یہ 12 بچے قرآن کے حافظ بن چکے. اس طریقے سے کہتے ہیں ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا, اس طریقے سے ہم یاد کرتے. اب آپ اس تناظر کے اندر پورے عالم کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کا رشتہ استعمار یا سامراج کسی بھی صورت میں دینی تعلیم کو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ نہیں بننا دینا چاہیے. جہاں ان کا اس حد تک جبر پر کام چلتا ہے تو اس حد تک جبر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن نہیں تھا, ان کی تعداد انگریزوں کی ہمیشہ بہت کم رہی ہے یہاں پر, تو وہاں پر یہ چیک اینڈ بیلنس ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ قرآن شریف کے نسخے اٹھا دیں, سارے مسجدوں میں نمازوں پر پابندی لگا دیں. اگر یہ ان کے بس میں ہوتا تو ضرور کرتے, لیکن چونکہ ہمارا ان سے فاصلہ اتنا زیادہ ہے, اور ایک وقت کے اندر ان کے میکسیمم کتنے فوجی رہے ہیں بر صغیر میں, اگر آپ کبھی اس کا حساب کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے کم لوگوں کے ساتھ انہوں نے بر صغیر کو رول کیا, لیکن اس میں یہ کم سے کم ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے صرف ایک کام کیا, اور یہ کیا کہ دینی تعلیم کا سکوپ زیرو کر دی. کیا آپ کو اگر ہم بالجبر دینی تعلیم سے روک نہیں سکتے, قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتے, حدیث پڑھنے سے نہیں روک سکتے, تو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی دینی تعلیم حاصل کر لیں, 10 سال 15 سال 20 سال, سرکار کے کاغذات کے اندر آپ ایک ان پڑھ آدمی شمار, آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جائے, آپ کی تعلیم زیرو سمجھی جائے. اور یہی رہا. یہ جو آج کل آپ کچھ سندوں کی باتیں سنتے ہیں کہ فاق المدارس کی سند جو ہے وہ MA کے برابر ہو گئی ہے, اس طرح کچھ باتیں آپ لوگ سنتے ہوں گے, یہ تو ابھی پاکستان کے اندر 10-15 سال جن ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا ہے. سارا پاکستان بننے کے 35-40 سال کے بعد جا کر کچھ سندوں کو کسی ایکویلنس دی گئی ہے, وہ بھی بڑی لمبی کہانی ہے, کس قسم کی ہے اور اسے کیا فائدے ہیں اور کیا کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں حتیٰ کہ 30-40 سال تک مملکت آزاد ہو جانے کے بعد بھی دینی تعلیم کو کوئی سند تسلیم نہیں کی, تسلیم کرنے والی اس میں چیز. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام مسلمانوں نے وہی تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دی جس تعلیم کے ساتھ روزگار جڑا ہوا. ظاہر بات ہے والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہی چاہتے ہیں, ہر ایک یہ چاہتا کہ میرا بچہ بے روزگار نہ ہو, مالی اعتبار سے مفلوق الحال نہ ہو. تو مسلمانوں نے یہی کیا, ہندوؤں نے بھی یہی کیا, مسلمانوں نے بھی یہی کیا. ہندوؤں کو تو مسئلہ نہیں تھا زیادہ, ان کی کوئی ایسی دینی تعلیم کا رواج اور نظام ہی نہیں, لیکن مسلمانوں کے اندر بڑی انگریز یعنی اس خطے کے آزاد ہونے سے پہلے جو معروف گھرانے تھے مسلمانوں کے, بڑے لوگ تھے, خاندانی لوگ تھے, بڑے گھرانے تھے, خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو اسی تعلیم میں ڈالا جس کو کنٹمپریری ایجوکیشن یا جو مروجہ تعلیم جو ہوتی ہے اس میں جس کی ڈگری ملتی تھی, جس پر روزگار ملتا تھا, جس پر بندے کو نوکری ملتی تھی. بہت تھوڑے وہ لوگ بچے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ان کو روزگار ملے یا نہ ملے, چاہے یہ بھوکے مریں, تب بھی ان کی زندگی دین کے لیے وقف ہے. یہ دین کا علم حاصل کریں, یہ قرآن کا علم حاصل کریں, یہ حدیث کا علم حاصل کریں, کیونکہ قرآن و حدیث کا علم 12-15 سال کا ایک فل ٹائم جاب ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز ہے, مستقل, مطلب آپ کو کیریئر دینا پڑتا ہے اس کو. تو وہ لوگ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. انگریزوں کا کہ شاطر ہونے کا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے ہر دشمن کو انہوں نے تضحیک کا اور توہین کا ایسا نشانہ بنایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اس کام کے لیے, وہ اس قوم کے کتنے بڑے محسن تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے اور آپ کے بچے مسلمان رہیں, اس کے لیے ہم اپنے بچے وقف کرتے ہیں کہ وہ دین پڑھیں گے, ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی, ان کو روزگار نہیں ملیں گے, وہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے. قوم نے جواباً ان کو کیا دیا؟ قوم نے جواباً یہ دیا کہ ان کو استہزاء اور تضحیک کا نشانہ بنا. ملا مولوی ہمارے جتنے قوم پرست, ہمارے علاقوں کے اندر بھی یہی ہوا, پشتو بولنے والے علاقوں کے اندر ان بچوں کو اگر یہاں کوئی پشتو سمجھنے والا بیٹھا ہے تو ان کو چڑے کہا جاتا تھا. ایک تضحیک آمیز لفظ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ قابل ملامت قسم کے لوگ ہیں, یہ گرے پڑے لوگ ہیں. ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہوں گے, ان کا تو کوئی کیریئر نہیں ہوگا, ان کے پاس تو کوئی منصب نہیں ہوگا. یہ ملا ملاڑے ہیں,
یہ اور انگریزوں نے باقاعدہ جو پٹوار کے جو کاغذات ہیں ملا کو کمی کمینوں کے اندر درج کروا، آج بھی اسی طرح آپ پتہ کر لیں کسی سے، جو کمیوں کے جو قومیں ہیں جس میں وہ نائیوں کو اور دھوبیوں کو اور کسائیوں کو اور ان پیشوں کو ڈالا، چھوٹے پیشوں کو، اسی کے اندر ملا کا نام بھی لکھوایا کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا پیشہ ہے انہی پیشوں کی طرح۔ جیسے کوئی بچہ اپنے بیٹے کو دھوبی بنانے کا کبھی منصوبہ نہیں بناتا، کوئی بندہ نہیں مشورہ کرتا گھر میں کہ ہمارا بچہ اچھا دھوبی کیسے بنے گا، ایسے ہی اس کو بھی اسی درجے پر اتار دیا ان علوم کو بھی۔ تو کسی گھر کے اندر پھر یہ مشورہ نہیں ہوا کہ ہمارا بچہ عالم کیسے بنے گا، ہمارا یہی مشورے ہوتے ہیں بچہ جناب CSS کیسے کرے گا، بچہ فوج میں کیسے جائے گا، بچہ پولیس کا افسر کیسے بنے گا، بچہ جو ہے مائیں کہتی ہے میرا بچہ افسر بنے گا، بڑا نوکر بنے گا۔ وہ پرانے زمانے کے افسانوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری اور پرکاری کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں سے اور ان کے دماغ سے اپنے علوم کی اہمیت ختم کر دی۔ نہ صرف ختم کر دی، ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو جائے بندہ، منفی ذہنیت اس کے بارے میں پیدا کر دی، مائنس کے اندر اس کو لے، وہ تضحیک کا نشانہ ہے، آج بھی ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ کسی کو یعنی یہ خیال ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا چام نہیں چھوڑا، اس کے اندر کوئی ایسی کشش نہیں چھوڑی، اس کے اندر کوئی ایسی، اس کو کوئی اس درجے کے اندر کوئی سورس آف انسپائریشن نہیں رہنے دیا کہ ایک بندہ سوچے کہ میرا بچہ اچھا عالم بن جائے، میرا بیٹا محدث بن جائے، میرا بیٹا فقیہ بن جائے، میرا بیٹا جو ہے مفسر بن جائے، اچھا ایک مفتی بن جائے۔ یہ چیز عام طور پر ذہنوں میں نہیں۔ تو ہم اس دور ابتلا سے گزرے ہیں 150 سال، اور اس سے نکل کر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جس جگہ پر، تو جو نظام تعلیم بنا اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوا۔ اس کا نتیجہ ہمارے معاشرے میں یہ جو آپ کو آج ایک لبرل اور ایک سیکولر اپروچ نظر آتی ہے، یہ اس کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ لوگ پیدا مسلمان ہوئے، نام مسلمانوں والا رکھا گیا، گھر کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر مذہبی روایت موجود تھی، نانیوں دادیوں میں صحیح، ماں باپ میں کچھ نہ کچھ، جتنا پرانی نسلیں ان میں کچھ زیادہ، اور اپنے ایک بہرحال ایک رشتہ قلبی کہہ لیں یا فطری رشتہ اپنے دین کے ساتھ تھا، لیکن کوئی انٹلیکچوئل کانٹیکٹ اپنے دین کے ساتھ، کوئی ایسا فکری اور شعوری رابطہ، کوئی علمی رابطہ، کوئی علمی تسکین اپنے دین کے حوالے سے وہ نہیں دی گئی۔ تو جب ایسا ہو، کہیں پر بھی دنیا میں جب ایسا ہو، تو اس کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ذہنی طور پر کنفیوزڈ ہوتی ہے، وہ ایک عجیب ملغوبہ ہوتی ہے کہ اس کے دین کے تقاضے الگ ہیں، جو آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں وہ تو خود ایک پورا دین اس کے ضمن کے اندر بیان ہوتا ہے۔ دیکھیں مرد اور عورت کا رول، یہ جو آپ کی جتنی سوشل سائنسز ہیں، اب تو باقاعدہ، پہلے تو اور تھوڑے سبجیکٹس ہوتے تھے، اب آپ دیکھیں مثلا آپ کسی یونیورسٹی کے اندر جائیں اور یہ جو جینڈر سٹڈیز کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ کیا ہے، اور کیا جینڈر سٹڈیز میں جو اصول و ضوابط اور قواعد بیان ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت میں مرد اور عورت کے کردار کے بارے میں جو خدائی تقسیم ہے، یا جو نبیوں کے جو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں، آپ کبھی اس کا موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ اینتھروپولوجی دیکھ لیں، آپ سوشیولوجی دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی دیکھ لیں، کوئی بھی آپ، اچھا اصل میں یہ جن کو ہم ریئل سائنسز کہتے ہیں، یا ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سوشل سائنسز میں فلسفہ ذرا واضح ہوتا ہے تو وہاں دین کے ساتھ ٹکراؤ بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے، لیکن جو دوسری سائنس ہے اس میں چونکہ بہرحال وہ ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل طریقے کی چیزیں، 2 + 2 = 4 کی طرح کی چیزیں، تو وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں کیا فلسفہ ہوگا، لیکن آپ کبھی اس پر اہل علم سے تفصیل سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خالص وہ علوم جن کو ہماری زبان میں ریاضیاتی علوم کہتے ہیں، ان میں بھی پورا کا پورا فلسفہ موجود ہوتا ہے کسی کو بے دین بنانے کا، میتھمیٹکس میں بھی، فزکس میں بھی، کیمسٹری میں بھی۔ حالانکہ آپ سوچیں گے اس میں کیسے بات ہوئی، کیمسٹری تو بالکل خالص کیمیکلز کے ساتھ اور عناصر کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے کہ جس کا مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر اس کے نتائج برآمد کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی جو چیزیں ہیں وابستہ، یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، کسی اور وقت میں آپ کو اس پہ بات کروں گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، خود مغربی سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو پورا مکمل فلسفہ ہے وہ تعلیم کے ہر شعبے کے ساتھ منتقل ہو،
دوسرے کا ذہن بنتا ہے، خود بخود اس کی طرف ذہن بنتا ہے۔ اس میں جو ذہن بنتا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، خلاصہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں دو عالم ہیں، ایک کو عالم الغیب کہتے ہیں اور ایک کا عالم الشہادہ کہتے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے عالم، یہ عالم الشہادہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا یہ عالم الغیب۔ سائنس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عالم الغیب کا انکار کرتا ہے۔ ادھر جو کچھ بھی ہے وہ مشاہدے سے، تجربے سے ثابت کرنا ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ غیب کی تمام دنیا کو اللہ پاک نے انسانوں سے ویسے ہی پوشیدہ رکھا ہے، اور اسی لیے اس پر ایمان لانا، ایمانیات کی سب سے پہلی شرط آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلے اسی کا ذکر آیا ایمانیات کے باب کے اندر کہ ایمان بالغیب لاتے ہیں ہم سے۔ تو یہ ہم لوگ اس کا اس میں جب دین نہیں پڑھتے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے کے ساتھ عالم الغیب کی چیزوں پر سے ہمارا اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ اٹھ جاتا ہے، کم ضرور ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا۔ مانتے ہیں، دل ٹھکتا نہیں ہے ان کے اوپر، اس طرح نہیں مانتے جس کو ماننے کے لیے انسان جس کے بعد اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ ہماری عالم الشہادہ کے لیے جو ہمارا کام ہوگا اس کا طرز اور ہوگا، اور عالم الغیب کے لیے جو ہوگا اس کا طرز اور ہوگا۔ ہم کبھی بھی غیب کی چیزوں کے لیے آپ کو اتنے سرگرم نظر نہیں آئیں گے، اتنے زیادہ پرجوش نظر نہیں آئیں گے، ادھر ہم صرف باتوں سے کام چلا لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے مشاہدے اور تجربے کی ہیں اس کے لیے ہم زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک سچویشن میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ اس سچویشن میں ضرورت ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس صورتحال میں اس نقصان کی تلافی کی، اور امت کو اور اس قوم کو اپنے دین کے سرچشموں سے دوبارہ وابستہ کرنے کی، اور اس کا وہ ذہن واپس بنانے کی جو ذہن قرآن و سنت بنانا چاہتا ہے ایک مسلمان کا۔ جس مقصد کے لیے قرآن و سنت آیا ہے وہ مقصد مسلمانوں کی زندگیوں میں عملاً نظر آئے، اس کی ہمیں ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم دین کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال کیا جائے۔ جتنا بھی ہم نے اس پر سوچا کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ علم دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جو مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اس پر ان کی معلومات اور ان کے علم کا لیول قابل رحم حالت تک نیچے گر گیا، اس کو درست کیا جائے۔